السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان رفاقت محمود. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں چکوال کے شفیق ملک صاحب. ان سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو الیکشن گزرا ہے اس کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی سر بتائیے گا. دیکھیں جی, الیکشن ہو گیا. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا انتظار اس کا ہو رہا تھا کہ جی الیکشن آ رہا ہے, الیکشن ہونا ہے, الیکشن ہونا ہے, کیسے ہوگا. الیکشن ہو گیا. اچھا, کریڈیبلٹی پہ اگر آپ بات چیت کریں تو وہ ہم بات کر سکتے ہیں. مطلب اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ جب یہ جس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے اور ایک پہلے سے ہی پکڑ ڈکڑ کا ماحول تھا لوگوں کے, وہ جیسے ایک جماعت پی ٹی آئی والوں کا کہنا تھا جی ہمارے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, ہمارے مین لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بغیر کسی وجہ کے اٹھایا جا رہا ہے, تو سوال تو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے الیکشن کے روز ایک دن پہلے آپ بتا رہے ہیں جی کہ نیٹ بھی بند نہیں ہوگا, رابطے بحال رہیں گے اور موبائل سروسز بھی جام نہیں ہوں گی, لیکن اسی دن صبح سویرے آپ نے جب یہ نیٹ بند کر دیا ہے اور جتنے یہ ذرائع ہیں ہم اس کے آپ کی کمیونیکیشن کے وہ آپ نے بند کر دیے ہیں, تو پھر سوال آپ نے وہ اگر آپ کی نیت ٹھیک بھی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے دہشت گردی کے لیے کیا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے, ہمیں لوگوں کی جانیں بڑی عزیز ہیں, تو نیت ٹھیک بھی ہے, تب بھی آپ نے جو ہے وہ اس پہ کریڈیبلٹی پہ سوال تو اٹھ گیا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا جی کہ کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو کہ آپ نے یہ اس کو اس موقع پہ آ کے بند کیا ہے. جب یہ بند کیا ہے تو اور اس دن لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت تھی یہ جو موبائل اور یہ نیٹ وغیرہ جو ہے نا, سب سے زیادہ ضرورت الیکشن والے دن تھی. لوگوں کو نکالنا تھا, لوگوں سے پوچھنا تھا آپ کہاں پہنچے ہیں, کہاں پہ ہیں, ووٹرز کو جو ان کے الیکشن لینے والے ہیں, دینے والے ہیں, سب کو ایک دوسرے سے رابطہ کرنا تھا. لیکن جب آپ نے وہ بند کر دیا ہے اور بلا وجہ آپ نے بند کر دیا ہے, دیکھیں اگر آپ کو کسی جگہ علاقے میں یہ تھا خدشہ کہ جی وہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے تو وہ آپ کر سکتے تھے, لیکن اب کو پنجاب میں اور پنجاب کے ایسے علاقے ہیں جیسے ابھی ہم چکوال میں کھڑے ہیں اور چکوال جیسے علاقے میں اپنے بند کر دیا, تو وہ کریڈیبلٹی پہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ جی وہ آپ نے کیوں بند کیا. اور ایک پارٹی آپ اس بات کو لے کے آگے آئی ہے اور وہ حق بجانب ہے کہ جی ہمیں بہت نقصان ہوا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے ہمارا یہ رابطہ جب بند کیا ہے, تو یہ سراسر ہمارے پی ٹی آئی والے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں جو ہے وہ کل 296 حلقے ہیں, لیکن تاحال ابھی تک جو غیر سرکاری یا جو غیر حتمی نتائج موصول ہوئے ہیں وہ 295 حلقوں سے موصول ہوئے ہیں. ابھی تک جو نتائج میں تاخیر ہے, کیا یہ الیکشن کی شفافیت پر جو ہے وہ سوالیہ نشان بنا رہی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نتائج کی میں تاخیر ہر دفعہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہے. جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کو ٹیکنیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں. نتائج میں اب 2018 میں جب الیکشن ہوئے ہیں تو 25 تاریخ کو الیکشن ہوئے ہیں, 26 بھی گزر گئی, 27 بھی گزر گئی اور 27 میں اینڈ پہ رات کو جا کے 28 میں شروع میں آگے رزلٹ آ رہے تھے, اور وہ ہوتی ہے. یہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تاخیر کیوں ہوئی ہے. تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن کمیشن دیکھیں آپ ڈے بائی ڈے چیزوں کو بہتر ہونا ہوتا ہے. اگر الیکشن کمیشن آپ کا جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نگران سیٹ اپ بنایا تو وہ 3 مہینے میں اس نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں. وہ انہوں نے کہا جی کبھی حلقہ بندیاں نہیں ہیں, کبھی ہماری وہ مردم شماری نہیں ہے, کبھی کچھ نہیں ہے, کبھی کچھ نہیں ہے. وہ اور آپ اگر ایک یہ کام بھی 5 سال بعد نہیں کروا سکتے, اپنے ہی آپ کی یہ ذمہ داری ہے, یہ ڈیوٹی ہے آپ کی کہ آپ 5 سال بعد قوم کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دیں اور اس کے رزلٹ بر وقت آپ دے سکیں. اگر آپ یہ نہیں دیتے تو یہ نااہلی تو الیکشن کمیشن کی ہے, لیکن یہ کوئی بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, بار بار چلتا ہے. اور ابھی دیکھیں اس پہ اور وہ شکوک و شبہات بھی تبھی پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی جب آپ الیکشن لیٹ کرتے ہیں. الیکشن اب دیکھیں الیکشن کو ہوئی ہے اس وقت میرا خیال ہے پورا ایک دوسرا دن آج جا رہا ہے, ابھی تک بھی اگر آپ سے رزلٹ مرتب نہیں ہو رہے تو وجہ تو ظاہر ہے, لوگ سوال تو کریں گے کہ بھائی کیا وجہ ہے, اور آپ اس کو مانیں کہ ہماری نااہلی ہے اور امید کریں کہ نیکسٹ ٹائم جو اب آنے والا جو وقت ہے, ابھی بہت سے ضمنی الیکشن ہونے ہیں, جو اب لوگ 2 سیٹوں پہ ہیں, کچھ کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کوئی معاملات بھی تھے, الیکشن نہیں ہو سکا, تو جب ضمنی الیکشن میں جائیں گے تو کم از کم آپ اس کو بہتر کریں کہ الیکشن کے بعد ایک مخصوص ٹائم فریم ہو, 4 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے, اس کے اندر آپ نے رزلٹ ایشو کرنا ہے. آپ یہ رزلٹ کریں گے تو کریڈیبلٹی آپ کی خود بخود ٹھیک ہوتی جائے گی. اچھا, بڑی تعداد میں جو ہے وہ آزاد امیدوار بھی جیتے ہیں, ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو آئین ہے اس کے مطابق جو جس پارٹی کے پاس جو ہے وہ اپنا نشان نہیں ہے, جو آزاد امیدوار ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے, تو ان کا آگے کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آزاد ہیں یہ اب اتنے بھی آزاد نہیں ہیں. آزاد ضرور ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ 85% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, یہ سارے وہ نہیں ہیں, لیکن کچھ آزاد بھی ہیں. مسئلہ اب یہ ہے کہ آزاد امیدوار نے وہ خود ہی تیار ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے لیا ہے تو ہم آپ بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے. ایک تو یہ ہے کہ نہ تو کوئی ریزائن کرے گا, 2 ہی آپشن ہے نا کہ اگر 48 آور میں اگر آپ پارٹی جوائن نہیں کرتے تو آپ فارغ ہو جائیں گے. اب فارغ ہونے کے لیے تو کوئی ایم این اے نہیں بنا, نہ کوئی ایم پی اے بنا ہے, کس لیے بنا ہے کہ میں آج کل پھر آ رہا ہوں بستہ اٹھا کے کہ جی آپ مجھے پھر ووٹ دے دیں, ایسا نہیں ہوگا.
पार्टी तो ज़ाहिर है कोई ना कोई हमारा इनको ज्वाइन करनी पड़ेगी। छोटी पार्टियाँ मौजूद हैं। अब अगर किसी को नून लीग वालों की शक्ल अच्छी नहीं लगती, कोई पीपल पार्टी में नहीं जाना चाहता, जैसे खान साहब का बयानिया भी था कि मैं जी इनके साथ नहीं बैठ सकता, मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो अब ये वो बात आज़ाद उम्मीदवारों के आड़े आएगी कि आपका लीडर जो है वो तो कहता कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। अगर वो ज्वाइन करते हैं पीपी और या नून लीग या कोई ऐसी जमात, तो फिर वो उनका मुस्तकबिल जो है वो कम से कम पीटीआई के जो लोग हैं वो रिएक्ट करेंगे शदीद तौर पे, जैसे अभी उन्होंने किया था। जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीटीआई को छोड़ा था, आज उसका असर क्या हुआ। पिंडी में आप देख लें, चकवाल में आप देख लें, जहाँ जहाँ भी ऐसा कोई लोग जो पीटीआई को छोड़ के गए हैं, जमात के साथ रह के आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। जैसे नून लीग को लोगों ने छोड़ा था, तो निसार साहब उसकी मिसाल सामने है, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, अब उसके अलावा शेख रशीद भी नून लीग में थे। जो जी जमात को छोड़ता है तो वो उसका असर ही होता है। पाकिस्तान में लोग जमातों को वोट देते हैं, शख्सियात का वोट है उसका, नज़रियाती बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो अटैच हैं उनके लोगों के साथ वो पक्के अटैच हैं। और जो जमात को छोड़ के जाते हैं फिर उनका असर यही होता है कि जनाब जैसे वो बाकी सब का आपके सामने है। तो अब ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, असल इम्तिहान अब इनका है कि ये वो नहीं ना वो उसको वो जो आप समझ लें कि तनी हुई रस्सी पे चलना है कि दाएँ में नहीं होना है, बाएँ में नहीं, किधर जाएंगे, कोई ना कोई तो ज़रा इनको अब पिक एंड चूज़ वाला मामला होगा। और अगर समझते हैं कि किसी पार्टी में चले जाएँ और मुल्क आगे चले, तवक्को तो हम यही कर सकते हैं। आने वाली हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है आपकी नज़र में? आने वाली हुकूमत को मुश्किलात है। पहली बात तो ये है कि उसको अपना वजूद कायम रखने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कि अगर आप देख लें, आप अगर 71 या इस वक्त तक जो पोजीशन है वो नून लीग की है, 54 उसकी पीपल पार्टी की है, 13 एमक्यूएम की हैं, तो ये एक वो इकट्ठा बनेगा मलगूबा सा। अब उस सारे को जो है ना वो मेंढक जो है वो कहते हैं कि उसके ऊपर वो तोलने पड़ जाएँ तो वो एक न एक छलांग लगा के नीचे गिर जाता है। तो अब हुकूमत को जो है वो अपना वजूद बरकरार रखना ही बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होगी। और शायद यही चाहते भी थे जो हमारे असल हुक्मरान है कि शायद इस किस्म को सेटअप आए ताकि वो अपने काबू में रहे, कंट्रोल में रहे और वो दाएँ बाएँ हो भी ना। और अब मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी है, इन्फ्लेशन भी है। और जो बोझ जो ज़ाहिर है जो सीट पे बैठा होगा, चाहे वो ड्राइवर जो है वो नून लीग का है, वो पीपल पार्टी का आता है, ज़ाहिर है अल्टीमेटली मुझे ख्याल ये है मेरा कि नून लीग का ही आएगा। तो ज़िम्मेदारी भी जो है सारी की सारी उस पर, जैसे आपने पिछले देखा है 16 माह की कारकर्दगी में सारे लोग शामिल थे, लेकिन सियासत का अगर सत्यानाश हुआ है तो वो नून लीग का हुआ है। अब भी अगर वो ज़हन में रखें कि अब अगर आपने आना है तो ये वो फूलों की कोई सेज नहीं है, ये वो कांटों का जो कहते हैं उसको वो बिस्तर है, इस पर आपने आना है। सोच समझ लें, खूब सोच लें, या तो आप बिल्कुल उड़ जाएंगे या बिल्कुल सफाया हो जाएगा, या फिर आप दोबारा इंटर हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। और आप अगर संभाल लेते हैं और मिलजुल के, और देखें हाल यही है कि ये मिल के सारे लोग मिल के लिए पाकिस्तान के लिए जदोजहद करें, सारे इदारे इस पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क के लिए जदोजहद करें, तो कोई इतनी बड़ी वजह भी नहीं है, कोई इतने बड़े मसाइल ऐसे भी नहीं है खुदा न खास्ता जो हमारे हल नहीं हो सकते। मसाइल हल हो सकते हैं, नीयत ठीक हो। जैसे कल एक बड़ी अच्छी जो स्पीच है मियाँ साहब की कि जी जो मुझसे लड़ना चाहते हैं मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, जो मुझे गाली देता है मैं उसको गाली नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सब मिल के चलें, और हाल पाकिस्तान का यही है कि सारे मिल के चलें और एक टेबल पर बैठ जाएँ। जो आपके कदूरते हैं अंदर की वो अंदर ही रखें, बाहर ना निकालें, और सारे मुल्क के लिए सोचें तो मसले आपके हल हो सकते हैं और आप पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, सारे मिलकर अगर बैठेंगे और सोचेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सकता है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। नई वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे।